ہر کام کو آہستہ کرو، غور و فکر سے کرو، جلد بازی میں مت کرو، جذبات میں مت کرو، اس کا مطلب یہ ہے غصے میں مت کرو، بغیر سوچے سمجھے مت کرو، ہر کام کو سوچ سمجھ کے کرو. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اب کچھ مثالیں میں دیتا ہوں جذبات میں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی نہیں تھے، بد زبان نہیں تھے، نرم دل تھے. تو اس کا فائدہ کیسا ہوا دیکھیے. ایک مرتبہ ضماد ازدی ایک شخص ہے جو اس زمانے کا ایک حکیم تھا، مطلب ڈاکٹر تھا اس زمانے کا، ٹھیک ہے، دوائیاں وغیرہ دیتا تھا، علاج کرتا تھا. ضماد ازدی مکہ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے. اب مکے کے مشرک ہمیشہ روکنے کی کوشش کرتے تھے، پلاننگ میں لگے ہوئے تھے. جو بھی نیا آدمی آتا اس کو پکڑتے، پہلے ہی بول دیتے. یہ ضماد ازدی کو بھی پکڑے، پہلے ہی بول دیے دیکھو ایک شخص ہے جو ہمارے پاس کیا ہے، وہ نبی بن گیا بول کے اس طرح دعویٰ کر رہا، اصل میں اس کے پاس کیا ہے، اس کو جن پکڑ لیا، اس کو ایک جن پکڑ لیا، اس کو جادو ہو گیا، نعوذ باللہ وہ پاگل ہو گیا. اس طرح کی باتیں بول کے اس کے قریب نہیں جانا، اس کے اندر پاگل پن ہے، اس کو کیا ہے، جن پکڑ لیا. اب وہ جو ضماد ازدی اس زمانے میں جو حکیم تھا، اس نے کہا کہ اچھا اگر جن پکڑ لیا، اگر بیمار ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو حکیم ہوں، ایسے تو کئی لوگوں کا میں علاج کر چکا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیسی بیماری ہے، میں جا کے دیکھتا ہوں. اب یہ مکے کے مشرک روکے، لیکن اس نے سوچا کہ نہیں میں جا کر دیکھتا ہوں کیسا کیا کہتا ہے. اب جیسے ہی گیا ضماد ازدی، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا اس واقعے کے اوپر. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے ضماد ازدی، اور آنے کے بعد کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ آپ کو کچھ پاگل پن ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کو کچھ بیماری ہے، میں نے سنا کہ آپ کو جنات کا اثر ہوا ہے، میں آپ کا علاج کروں؟ کیا میں آپ کا علاج کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں جو خطبہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، یہی خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. پورا خطبہ پڑھنا تھا. ضماد ازدی کو بات سمجھ میں آ گئی، یہ جنات والی کہانی نہیں ہے، یہ پاگل پن نہیں ہے. فوراً جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مکمل کیا اور اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے بڑھائیے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. کیا سمجھ میں آئی بات؟ کیا سمجھ میں آئی اس واقعے سے؟ آپ جو بھی حدیث سنتے، جو بھی قرآن کی آیت سنتے نا، سننا الگ چیز ہے، اس کو سمجھنا الگ چیز ہے. دیکھیے اب اس واقعے کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے اوپر ایک مثال کے طور پر اگر لے لیں. آپ کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اسکول میں بیٹھے، آپ فنکشن ہال میں بیٹھے، یا آپ گھر کے 4 آدمیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کبھی آپ کیا ہے شادی میں چلے گئے، 4-5 لوگوں کے ساتھ، 10 لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی فنکشن ہال میں اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ کا نام لے کر بولے اجی باجی تم پاگل ہو گئے، کہتے نا میں علاج کراتا ہوں، چلو بولے تو خاموش بیٹھتے، لڑائی کرتے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، وہ آیا بول رہا کہ اے محمد میں تمہارا علاج کروں گا، آپ کو کچھ پاگل پن ہے، نعوذ باللہ، آپ کو جنات کا اثر ہوا، میں یہ سنا، میں علاج کرتا ہوں، آؤ بول رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ہم ہوئے تو کیا بولتے؟ کیا بولتے ہم بولتے نہیں، کچھ کر کے دکھاتے ہیں نا، بولتے نہیں، باتوں سے کام نہیں چلتا آج کل تو، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کرے؟ صبر کرے، برداشت کرے اس کے باتوں کا، اور اس کا بہترین جواب دیے، خطبہ دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی تعریف بیان کرے. اس کو سمجھ میں آ گیا یہ حق ہے، وہ اسلام قبول کر لیا. آج یہ ہمارے اندر یہ برداشت والا معاملہ ہی نہیں رہا. اچھا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے، کئی مرتبہ ہم سنے واقعہ، مکہ میں ظلم و ستم ہوتا رہا، تکلیفیں برداشت کرے، طائف کی طرف گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر کیا ہے لوگوں کو دعوت دیں، لیکن اس نیت سے گئے تھے، لیکن وہاں کے لوگ تو الٹا ہی کرے، پھر کیا ہے اور بھی زیادہ ظلم کرے، مارے، ہاں پیٹے، لکڑیوں سے مارے، گالیاں دیے، مذاق اڑائے، بہت زیادہ ظلم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے باہر کر دیے. اس وقت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے نا، اتر کے کیا بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں گے، پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، یہ 2 پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا کے جتنے لوگ اب آپ کو تکلیف دیے ان کو پیس کے رکھ دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نہیں 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 نہیں، میں یہ حکم نہیں دیتا کہ ان کو پیس کے رکھ دے، ان کو کچل دے. میں تو امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلوں سے لوگ کلمہ پڑھنے والے ضرور نکلیں گے. میں بد دعا نہیں دوں گا ان کو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے لکڑیوں سے مارا، جتنے جوتوں سے مارا، جس نے گالیاں دی، جس نے مذاق اڑایا، جو لوگ کیا ہے بدمعاش قسم کے نوجوانوں ان کے پیچھے لگا دیے، خون لہو لہان کر دیے، ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں دیے، بلکہ برداشت کرے. مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے یہ لوگ مجھے تکلیف دیے ہوں گے، لیکن ان کے آنے والی نسلوں سے کلمہ پڑھنے والے نکلیں گے. ہوا بھی ایسا الحمدللہ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں برداشت کرنا سکھاتی ہے. ٹھیک ہے.